ایک مرتبہ امیر المومنین حضرت علی بہت رو رہے تھے تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں، آج 7 دن ہو گئے میرے گھر کوئی مہمان نہیں آیا۔ یہ محبت، یہ مہمان نوازی کے لیے تڑپ اب آپ کو دیکھنے کو کہیں نہیں ملے گی۔ اب تو اگر گھر میں اچانک سے مہمان آ جائے تو اس سے یہ پوچھتے ہیں کہ آنے سے پہلے فون ہی کر دیتے، دل میں سوچتے ہیں کہ اب کھانا بنانا پڑے گا، کچن میں کام کرنا پڑے گا، خدمت کرنی پڑے گی، مہمان نوازی کرنی پڑے گی، کوشش کرتے ہیں کہ ان کو چائے پلا کر ہی چلتا کر دیں۔ یاد رکھو، آپ کے گھر میں آنے والا مہمان اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے مہمان کے گھر میں آنے سے پہلے اس کا رزق آپ کے گھر میں پہنچا دیتے ہیں۔ جب تم بیمار ہوتے ہو، بستر مرگ پہ پہنچ جاتے ہو، محتاجی پہ چلے جاتے ہو، یا چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے کے قابل نہیں رہتے، اللہ تعالیٰ اس وقت تم پہ سب سے پہلے ان رشتوں کی اذیت کھول کے رکھتا ہے جن پہ تمہیں بڑا فخر اور غرور ہوا کرتا تھا، جن کے ساتھ تم اٹھتے بیٹھتے، کھاتے پیتے، سوتے جاگتے تھے، جن کو تم نے اپنی زندگی کے قیمتی لمحات دیے ہوتے ہیں۔ اس وقت تم ان پہ بوجھ بن جاتے ہو۔ اس کے بعد تمہیں یہ سب اصلیت دیکھنے کے بعد تمہیں احساس ہوتا ہے کہ تم تو بڑی ہی خوش فہمی میں زندگی گزار رہے تھے۔ کون مسلمان عورت یہ نہیں چاہے گی کہ اسے اللہ کی دی ہوئی پہچان کے ذریعے پہچانا جائے؟ پردے کا حکم دے کر اللہ نے مسلمان عورتوں کی پہچان ختم نہیں کی، بلکہ ہمیں ایک نئی منفرد اور خوبصورت پہچان دی ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے نا، سورہ احزاب آیت نمبر 59 میں، ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُعْذَيْنَ، کہ یہ مناسب طریقہ ہے تاکہ وہ پہچان لی جائیں اور ستائی نہ جائیں۔ تو یہ حجاب، یہ پردہ، یہ ہماری پہچان ہے، اللہ کی دی ہوئی پہچان۔ تو میری بہنوں، فخر کے ساتھ اس پہچان کو اوڑھ کر گھروں سے نکلا کرو۔ وقت بدل گیا ہے تو لوگ بھی بدل گئے، لوگوں کی سوچ بھی بدل گئی ہے۔ پہلے کپڑے سستے ہوتے تھے تو اب کپڑے مہنگے ہو گئے ہیں تو جسم اتنے ہی ننگے ہو گئے ہیں۔ کپڑوں میں پیوند لگا ہو تو آپ غریب ہیں، اور اگر وہی جینس آپ کی گھٹنوں سے پھٹی ہے تو آپ امیر ہیں۔ یہ ہو گیا ہمارے معاشرے کا حال۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے تو انہیں عالم برزخ کی سیر کرائی گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ایک ایسی جماعت دیکھی جو سخت تکلیف میں مبتلا تھی، انہیں زمین پر چت لٹا رکھا تھا اور ان کے سروں کو بڑے بڑے پتھروں سے کچلا جا رہا تھا۔ سر کچلا جاتا اور پھر صحیح کیا جاتا، پھر کچلا جاتا، پھر صحیح کیا جاتا۔ یہ سلسلہ ان کے ساتھ مسلسل جاری تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے افسوس کے ساتھ حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو 5 وقت نماز نہیں پڑھتے تھے۔ بیوقوف بنے رہو گے تو تعلقات قائم رہیں گے۔ جس دن غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہنا شروع کیا، اس دن تعلقات بھی ختم اور رابطے بھی ختم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہارے نوجوان بدکار ہو جائیں، تمہاری عورتیں اور تمہاری لڑکیاں بے حیائی کی تمام حدود پھیلانگ جائیں۔ تو صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا ایسا بھی ہوگا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم اچھائی کا حکم نہ دے سکو اور برائی سے منع نہ کر سکو۔ تو صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا ایسا بھی ہوگا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اس سے بھی بدتر اس وقت تم پر کیا گزرے گی کہ تم برائی کو اچھائی اور اچھائی کو برائی سمجھنے لگو۔ جب کبھی ماں اور باپ کی یاد آئے نا تو بہن اور بھائی مل کر بیٹھا کریں۔ کسی کے چہرے پر ماں مسکراتی ہوئی نظر آئے گی اور کسی کے لہجے میں باپ۔ ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تشریف لے گئے اور کہنے لگے، میں دنیا کے سارے درختوں کے پتے گن سکتا ہوں، پانی کے قطروں کی تعداد گن سکتا ہوں، ریت کے سارے ذرات گن سکتا ہوں، لیکن میں اس شخص پہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی تعداد نہیں گن سکتا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود بھیجتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ، درود شریف پڑھتے رہا کریں، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے۔ اپنی زبان کی تیزی اس ماں پہ مت چلاؤ جس نے تمہیں بولنا سکھایا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی ماں کا حق ادا کرتے رہو۔ قسم ہے اللہ کی، اگر تم اپنا گوشت کاٹ کے بھی دے ڈالو تو بھی اس کا 1/4 حق ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ تمہاری وہ ساری دعائیں جو تم کتنے سالوں سے مانگ رہے ہو
ایسے قبول کر لے گا ایک دن کہ تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کب درد کے سجدے شکر کے سجدوں میں بدل جائیں گے۔ زیادہ سوچنا تمہیں ختم کر دے گا، بس دعا کرو اور سب کچھ اپنے رب العالمین پر چھوڑ دو۔ وہ جو اتنی بڑی کائنات کو رنگوں سے بھر سکتا ہے، تو کیا اسے تم نظر نہیں آتے؟ کیا اسے تمہاری بے بسی نظر نہیں آتی؟ تمہیں کیوں ایسا لگتا ہے کہ وہ تمہیں بے یار و مددگار چھوڑ دے گا؟ کیا وہ تمہاری زندگی ایسے ہی بے رنگ رہنے دے گا؟ بس اپنے رب پر یقین رکھو، بلکہ یقین کامل رکھو۔ انشاءاللہ وہ تمہاری زندگی بھی تمہارے پسندیدہ رنگوں سے بھر دے گا۔ وہ تمہاری ہر دعا پر کن فرما دے گا۔ تمہاری دعائیں اس بات کی گواہ ہیں کہ تمہارے لیے معجزہ ہونے والا ہے۔ تمہارا اللہ پر یقین بتا رہا ہے کہ تمہاری چاہت پر اللہ کن فرمانے والا ہے۔